अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी के साथ वेलकम बैक अस्तगफार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद। एक इतनी प्यारी स्टोरी एक भाई की, जो स्टोरी हमें बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, और अगर उसके बंदे खुदा न खास्ता ट्रैक से हटने लगे तो वो किसी न किसी तरीके से, किसी ख्वाब के ज़रिए, किसी हादसे के ज़रिए अपने बंदे को वापस अपनी तरफ मोड़ देता है। ये भी सिर्फ उन बंदों के साथ करता है जो कहीं ना कहीं नेकी के काम कर रहे होते हैं, या उनके दिल में नेकी का कोई ना कोई पौधा, कोई ना कोई जड़ ज़रूर मौजूद होती है, लेकिन वो राह से भटक रहे होते हैं, जिस तरह के ये भाई थे। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह हम दुरूद पाक से करते हैं, तो आइए आप सब मिलकर मेरे साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप पर और मुझ पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल हो चुकी हैं, और इंशाअल्लाह 10 परेशानियां दूर कर दी जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो कि मैं आपसे हमेशा करती हूँ और आप मेरा मान भी रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से वीडियो को बूस्ट मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे चलती है, और हो सकता है ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए किसी न किसी भाई या किसी न किसी बहन को इस्तग़फ़ार की ज़रूरत हो, और वो इस वीडियो के ज़रिए मोटिवेट होकर अल्लाह की तरफ लौट आए, और ये वीडियो आपके और मेरे लिए सदक़ाए जारिया बन जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये भाई बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें बाकायदगी के साथ अदा हो रही थी, कुरान पाक की तिलावत भी किया करता था। अल्लाह ताला के जो बेसिक अहकामात हैं उनको मानने की, उन पे अमल करने की कोशिश भी किया करता था, लेकिन ज़िंदगी की मसरूफ़ियत और बुरे दोस्तों की सोहबत, इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। जैसा कि दोस्तों कहा जाता है, अगर ज़िंदगी में अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अपने दोस्त बदल दीजिए। आप जिन लोगों की सोहबत में बैठेंगे, आप भले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आहिस्ता आहिस्ता आप भी उन्हीं की रविश अख्तियार करते चले जाएंगे, जिस तरह के इन भाई के साथ हुआ। ये अल्लाह के नेक बंदे थे, कोशिश भी करते थे नेकी ये काम करने की, लेकिन दोस्तों की सोहबत की वजह से कुछ गलत आदत का शिकार होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इनकी नमाज़ों में नागा होना शुरू हो गया। तिलावत कुरान पाक, जो कि माशाल्लाह ये बाकायदगी से किया करते थे, वो भी ख़त्म हो गई। ज़िक्र और अस्कार, जो कि ये बाकायदगी से सुबह शाम किया करते थे, वो सब भी ख़त्म हो गए। कहते हैं ना कि जब अल्लाह अपनी नाराज़गी का इज़हार किया करता है, तो वो आपसे इबादत की लज्जत और इबादत की तौफ़ीक छीन लिया करता है। बिल्कुल इसी तरह इन भाई के साथ हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता ये निदामत भी इनके अंदर से ख़त्म होना शुरू हो गई कि ये दीन से कितने दूर होते जा रहे हैं। इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्तबा उन्हें एक ख्वाब के ज़रिए आगाही अता फरमाई। वो भाई बताते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है, सजा हुआ है, और वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये भाई भी वहाँ मौजूद हैं। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है और एक लाइन लगी हुई है, और सब बारी बारी उस दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। ये कहते हैं कि वो भी उस लाइन के अंदर शामिल हो गए, लेकिन जब उनकी बारी आई, उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो वो दरवाज़ा ना खुला। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाज़ा किसी तौर भी नहीं खुल पा रहा। ये बहुत परेशान हैं कि जब सब अंदर चले जा रहे थे,
جب میں جانے لگا تو یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور وہ مسکرانے لگے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس دروازے سے سب اندر جا رہے تھے، لیکن جب میں نے یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کری تو یہ دروازہ سختی سے بند ہے اور کھل نہیں رہا۔ مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے اور یہ دروازہ مجھے دیکھ کر بند کیوں ہو گیا اور کھل کیوں نہیں رہا۔ ان کی بات سننے کے بعد وہ جو بزرگ جو بھی شخص تھے وہ مسکرانے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے پیچھے جنت ہے اور یہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ آپ سے اس لیے نہیں کھل رہا کیونکہ آپ نے زندگی میں استغفار کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا ہے، یعنی آپ استغفر اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آپ کو اپنے گناہوں پہ ندامت نہیں ہوتی، آپ دنیا میں اتنے زیادہ غافل اور مشغول ہو چکے ہیں کہ آپ کو یاد ہی نہیں کہ یہ دوسری دنیا بھی ہے، یہاں بھی جانا ہے اور یہاں جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ دنیا میں مشغول ہونے کے بعد ہر چیز کو بلا دیا، جو ذکر اور اذکار صبح شام کیا کرتے تھے، جو استغفار درود پاک پڑھا کرتے تھے، وہ ہر چیز چھوڑ دی اور برے دوستوں کی صحبت نے دنیا میں اتنا غافل کر دیا کہ اپنی آخرت سے ہی غافل ہو گئے۔ یہ سن کے وہ شخص بے حد پشیمان اور پریشان اور خاموش تھے۔ یکایک ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میری آنکھ کھلی میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، میں بے حد غمزدہ تھا اور میں ہچکیوں سے رونا شروع ہو گیا۔ میں روتا رہا۔ میں نے اپنے رب غفور سے بے حد معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی کہ واقعی میں برے دوستوں کی صحبت میں پڑ کے اپنی آخرت کو ہی بھول گیا تھا اور میں نے اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ مجھے یقین نہ تھا کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی ہے جہاں ہمارے اعمال کا حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اٹھا، وضو کری، نماز پڑھی اور بے حد گڑ گڑا کے اپنے رب سے معافی مانگی اور بے حد معافی مانگتا رہا۔ اس کے بعد میں نے برے دوستوں سے اپنی جان چھڑا لی۔ میں دوبارہ اپنی نماز کی طرف آ گیا، ذکر اذکار استغفار اور درود پاک کی طرف آ گیا۔ وہ کہتے ہیں میں کثرت سے درود پاک اور استغفر اللہ کا ورد کرنے لگا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی۔ وہ کہتے ہیں استغفر اللہ کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا دوبارہ، جس طرح استغفر اللہ میری زندگی میں پہلے بھی شامل تھا۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں بے حد تبدیلیاں آئیں، بے حد خوشگوار تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کے بے حد قریب ہوں یا کہیں نہ کہیں آپ کے اندر نیکی کوئی رمق موجود ہو یا آپ ایک اچھے انسان ہو، دوسروں کے کام آنے والے یا نیکی کرنے والے یا دل میں نیک خیال رکھنے والے، اگر آپ راہ سے بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو جو دوسروں کے کام آنے والے اور اللہ کی طرح رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ شیطان کی چال میں پھنس کر دنیا میں غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندے کو ایک موقع ضرور دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے، اگر وہ فوراً ہی اس بات کو سمجھ لے اور توبہ استغفار کر لے جس طرح کہ ان بھائی نے کی تھی، تو اس کی زندگی دوبارہ اسی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ ابلیس کی طرح ڈٹائی پر اتر آئے اور دیکھنے کے بعد بھی اگنور کرتا رہے اور دوبارہ لوٹ کر نہ آئے، تو اللہ لاپرواہ اور بے نیاز ہے۔ اللہ پاک کو تو ہماری کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ ہماری عبادتوں کی نہ ریاضتوں کی، وہ تو بے پرواہ ہے۔ وہ تو صرف ہماری محبت میں ہی ہم کو چاہتا ہے کہ ہم دوزخ میں نہ جائیں، اس لیے ہمارے لیے آسان راستے فراہم کرتا رہتا ہے، ہمارے لیے دروازے کھول کے رکھتا ہے توبہ کے کہ ہم لوٹ آئیں اور وہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں سمیٹ لے۔ جس طرح کہ ان بھائی کے ساتھ اللہ رب العزت نے معاملہ کیا کہ یہ بھائی پہلے ماشاءاللہ نماز کے، روزے کے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کے بے حد پابند تھے، نیک انسان تھے، دوسروں کے کام آتے تھے، لیکن اچانک ہی شیطان کی ڈگر پہ چلنا شروع ہو گئے تو اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے ان کو راہ دکھائی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان بھائی نے جلد ہی توبہ استغفار بھی کر لی۔ دوستو ہمیں بھی اپنی زندگی پہ ایک مرتبہ یہ نظر ضرور ڈالنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہم دنیاوی مشغولات میں، دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچا اپنے رب سے باتیں کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، یا ایون نماز ہی دل کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور بالکل تسلی کے ساتھ پڑھنے کا۔
دوستوں ایک بزرگ کا قول ہے، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنی نماز میں سکون پیدا کر لیجئے۔ آپ جتنے اطمینان قلب اور سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ نماز کی ادائیگی کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن کے ساتھ آپ کا جسم بھی جو ہے وہ پرسکون ہوتا چلا جائے گا اور آپ کے دنیاوی معاملات میں بھی آسانی شروع ہوتی چلی جائے گی۔ دوستوں اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں دنیا میں استغفار کا دروازہ اپنے اوپر بالکل بند نہیں کرنا چاہیے۔ کثرت سے ذکر استغفر اللہ کی تسبیح، یہ ذکر استغفر اللہ کا ورد اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے تاکہ ہم پر جنت کا دروازہ خدا نخواستہ بند نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی میں استغفار کو کثرت سے شامل کیجئے۔ ایک مختصر سا لفظ استغفر اللہ، یہ تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے یا اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اگر یہ پڑھ لیں تو یہ تو بہترین کام ہو جائے گا، کیونکہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو 3 دفعہ یہ استغفار اور 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام پڑھ لے، اگر اس کے گناہ جو ہیں دریا جو ہوتا ہے نا سمندر، اس کے پانی کے قطروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ پاک ان کو معاف کر دے گا۔ تو 3 مرتبہ پڑھنے کا بھی کتنا ثواب ہے، تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ اس جو استغفار ہے اس کی ایک تسبیح تو لازمی صبح اور شام پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بہتری آنا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو آج کی سٹوری امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، موٹیویشن ملی ہوگی۔ اگر اس سٹوری میں کچھ بھی اچھا لگا ہو، کہیں بھی کسی بھی پوائنٹ پر آپ کو کوئی موٹیویشن فیل ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور بہت پیاری سی میریکل سٹوری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔